مریم اورنگزیب اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ جو دلائل دے رہے تھے وہ پہلے وکیل ہیں ہماری طرف سے۔ آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ پچھلے کئی دنوں سے ان کے 3 وکلا بات کر چکے ہیں، ان کے رسپونڈنٹس گفتگو کر چکے ہیں، لیکن ایک بھی ایسا کاغذ کا ٹکڑا جو کہ ایویڈنس ہو انہوں نے عدالت کے اندر پیش نہیں کیا۔ ان کے تمام وکلا نے ہمارے دیے ہوئے دستاویز کے اوپر پورا کیس لڑا۔ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ ان کو سمجھ لینا چاہیے اب کہ کسی کی بھی آپ بیٹی کو، آج پھر وہ یہاں کھڑے ہو کر وہی بات دہرا رہے تھے، مریم نواز مریم نواز مریم نواز۔ عمران خان صاحب وقت آئے گا انشاءاللہ کہ آپ یہی نعرہ لگائیں گے خود، لیکن ابھی تھوڑی سی اس میں دیر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج یہ بھی ثابت ہوا کہ میاں نواز شریف کے بارے میں جو یہ باتیں کرتے ہیں عدالت سے باہر، آج کورٹ نے بھی کہا اور ہمارے وکلا نے بھی کہا کہ کوئی بھی شخص جھوٹ کی بنیاد پر اور جھوٹے الزامات اور پولیٹیکل کانٹراڈکٹری پولیٹیکل سٹیٹمنٹس کی بنیاد پر تیسری دفعہ منتخب وزیر اعظم کو کیا، ایک ایم این اے کو بھی ڈی سیٹ نہیں کر سکتے۔ اور یہی سارا مقدمہ آج عدالت میں بھی لڑا گیا اور یہ ثابت ہوا کہ پی ٹی آئی نے کوئی بھی کاغذ کا ٹکڑا ایسا پیش نہیں کیا، کوئی بھی ثبوت ایسا پیش نہیں کیا جس کی بنیاد پر تیسری دفعہ منتخب وزیر اعظم کو ڈی سیٹ کیا جائے۔ تو ابھی بھی میرا یہی پیغام ہے کل کی طرح کہ یہاں باہر آ کر جو گفتگو کرتے ہیں اس کو کرنی اب بند کر دیں، کیونکہ میڈیا کی سکرینز ریکارڈ کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ کو تو فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی سٹیٹمنٹ آج کیا ہے، 1 گھنٹے کے بعد کیا ہے، 2 گھنٹے کے بعد کیا ہے، لیکن آپ جو جھوٹ بول کر، الزام لگا کر لوگوں کی بہنوں کو، بیٹیوں کو سڑکوں پہ کھڑے ہو کر ان کے جس لہجے میں آپ ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اس سے پاکستان کی عوام کو بہت فرق پڑتا ہے۔ اور آخر میں ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں، ایک بار پھر مبارکباد عمران خان صاحب کو۔ کل نارووال میں ہیلتھ کیئر پروگرام کا ایک اور فیتہ کٹ گیا ہے، اور وہ پہلا ہیلتھ کیئر پروگرام جس سے تمام وہ لوگ جو ہیلتھ کیئر کو افورڈ نہیں کر سکتے ان کو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں مفت علاج ان کا کیا جائے گا، اور یہ وہ تحفہ ہے میاں محمد نواز شریف کا جس کا عوام سے انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ خان صاحب نے آج کہا ہے پہلے میں ایک بات، 1.5 گھنٹہ پاناما کیس پر بات ہی نہیں ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں آج 1.5 گھنٹہ جو ہے پاناما کیس پر آپ کے وکیل نے بات ہی نہیں اس لیے نہیں کی کیونکہ پیناما لیک سے میاں محمد نواز شریف کا کوئی تعلق نہیں ہے، صرف اس لیے عمران خان صاحب اس لیے یہ بات کہہ رہے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کو عادت ہے عدالت سے بار مقدمے لڑنے کی۔ عدالت کے اندر صرف لیگل گراؤنڈز کے اوپر مقدمے لڑے جاتے ہیں اور ایسے ہی لڑے جاتے ہیں، ان کو عادت ڈالنی پڑے گی، اور آئندہ کے لیے ان کو بھی تنبیہ ہو جائے گی کہ وہ جھوٹے الزامات لگانے سے باز رہیں۔ آپ کہتی ہیں ڈاکومنٹ پرووائڈ نہیں کیے گئے، عمران خان کہتے ہیں کہ انہوں نے پرووائڈ نہیں کیے، آپ کہتی ہیں کہ انہوں نے۔ دیکھیں عمران، یہ وہ بحث ہے، کنکریٹ ایویڈنس یہ وہ بالکل آپ میرے خیال میں آپ لوگوں کو تو بالکل اس کے اوپر کامنٹ نہیں کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں تمام آنریبل ججز، اور آپ نے بھی اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے دی کہ عدالت نے کہا ہے کوئی کانکریٹ دستاویز جمع نہیں کیے گئے، یہ آئی تھنک یہ تھوڑی سی غلط بیانی ہو جائے گی، اور جو دستاویز جمع کرائے گئے ہیں وہ اب تک مسلم لیگ نون کی طرف سے جمع کرائے گئے ہیں، اور جس طرح پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ کوئی بھی دستاویز، کوئی بھی ایویڈنس مزید چاہیے ہوگا وہ کسی بھی مستند فورم پہ پیش کیے جائیں گے، ان کے علاوہ بھی۔ تو ابھی تو ہمارے پہلے وکلا نے اپنے دلائل شروع کیے ہیں، ابھی 3 باقی ہیں۔ ذرا عمران خان صاحب کو بھی صبر کا میرے خیال میں سے کام لینا چاہیے، اور باقی سب کو بھی صبر سے کام لینا چاہیے۔ عمران خان نے پھر کہا ہے کہ نیب اگر دیتے ہیں 3 ماہ کے اندر جو ہے سب کچھ صحیح کر دوں گا، اس بارے میں آپ جی عمران خان نے کہا نیب میرے انڈر کر دے 3 ماہ کے اندر سب کچھ صحیح کر دوں گا۔ یہ عمران خان صاحب کی جو خواہشات ہیں نا، یہ جو اکاؤنٹیبلٹی احتساب کمیشن تھا کے پی کے میں جو ان کے انڈر ہی تھا، اس کو جو انہوں نے اس کا جو حال کیا وہ اس کا سوال کریں نا آپ اس کا سوال مجھ سے پوچھیں کہ کیا ہوا کے پی کے میں اکاؤنٹیبلٹی کمیشن کا۔ وہ ری اپوائنٹ نہیں ہو سکا 3.5 سال میں، اس کو ختم کر دیا کیونکہ جو کیسز تھے
وہ ان کی اپنی گورنمنٹ کے بارے میں تھے. یہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں جو تیسری دفعہ منتخب وزیر اعظم ہیں اور ایگزسٹنگ پرائم منسٹر کا کیس عدالت میں شروع ہوا ہوا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے اور اب ہم سب کو اس پہ فخر ہونا چاہیے. بہت شکریہ. آپ سے بات کریں, ایک سیکنڈ, یہ پہلے بات کر لیں پھر آپ سوال کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو عمران خان صاحب بات کر کے گئے ہیں کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ان کے حوالے کر دیا جائے تو وہ احتساب درست کر دیں گے, میرے خیال میں اس سے بڑا مذاق نہیں ہو سکتا پاکستان کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جماعت برائے نام اکاؤنٹیبلٹی پہ یا اینٹی کرپشن پہ قائم کی گئی ہے, میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں ان کو اینٹی کرپشن کے بارے میں پہلا الف بھی نہیں پتا. اس ملک میں 34 ادارے ہیں پبلک اکاؤنٹیبلٹی کے. صرف فیڈرل لیول پہ آپ کا فیڈرل امبڈسمن ہے, آپ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے, آپ کا آڈیٹر جنرل ہے, آپ کا اکاؤنٹنٹ جنرل ہے, فیڈرل پبلک سروس ٹریبیونل ہے, فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہے, پرائم منسٹرز انسپیکشن کمیشن ہے, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو بھی ہے, FIA بھی ہے. ان تمام اداروں کے پاس یا کانسٹیٹیوشنل یا لیگل یا رولز آف بزنس میں مینڈیٹ ہے پبلک اکاؤنٹیبلٹی کا. ان کے بجٹس ہیں, ان کے پاس اوفینسز کی جو شکیں ہیں قانون میں ہیں, ان کی ایک تاریخ ہے. اگر آپ پروونشل لیول پہ جائیں تو وہاں پر آپ کے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹس ہیں جو 1947 میں قائم ہوئے. اس کے بعد آپ کے پروونشل امبڈسمن ہیں, گورنرز انسپیکشن کمیشنز ہیں, پروونشل پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہیں. تو اس میں یہ پورا نظام جو ہے پبلک اکاؤنٹیبلٹی کا پاکستان میں اس کو سمجھنا ہوگا. جس وقت عمران خان صاحب ایک گیند کے پیچھے بھاگتے رہے اس وقت ان اداروں کے بارے میں ہم تعلیم حاصل کرتے رہے کہ اس نظام کو کیسے ہم فعال بنائیں, کس طرح سے اس کو بہتر بنائیں. اور ان اداروں میں اربوں روپے کا خرچہ کیا جاتا ہے, ان میں ہزاروں امپلائیز ہیں. اگر آپ سنجیدگی سے پاکستان میں پبلک اکاؤنٹیبلٹی کو اور اینٹی کرپشن کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر یونائٹڈ نیشن کنونشن اگینسٹ کرپشن کا پارلیمنٹ میں کمیٹی بنی ہوئی ہے فورن افیئرز کی, اس میں اس چیز کے اوپر بحث موازنہ ہو رہا ہے. ایک نیا قانون بنانے کا جو کمیٹی ہے وہ قائم کی گئی ہے. آئیں مل کے سنجیدگی سے اس ملک کو صاف کریں. اور یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان میں سیاستدانوں کو برا بلا کہنے کا جو دور ہے وہ ختم ہو چکا ہے. بہانہ بنا کے نیشنل سیکیورٹی یا کرپشن کا اور حکومتوں کو فارغ کرنے کا یہ جمہوریت اپنا رواں دواں ہو چکی ہے. اور اس میں سب سے بڑی بات ہے, ماضی میں دیکھیں تو ایوب دور میں 4000 امپلائیز جو ہیں گورنمنٹ کے جو سول سرونٹس ہیں ان کو فارغ کیا گیا کرپشن پہ. اور اس وقت جو سیاستدانوں کے لیے قانون تھے وہ پروڈا اور ایبڈو تھے. اس کے بعد یایا کا دور آیا. یایا کے دور میں مشہور زمانہ 303 جو ہیں وہ فارغ ہوئے کرپشن کے اوپر. سول سرونٹس نکالے گئے, ان میں تمام ڈپارٹمنٹس تھے, پوسٹل ڈپارٹمنٹ سے, اریگیشن ڈپارٹمنٹ سے, پولیس سے لے کے سول سروس آف پاکستان تک آپ وہ نوٹیفیکیشنز پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طرح سے جب بھٹو صاحب وزیر اعظم بنے تو 1294 سول سروس کے امپلائیز جو ہیں ان کو کرپشن کے اوپر فارغ کر دیا گیا تھا. اور یہ سلسلہ ضیاء دور میں بھی چلا, یہ سلسلہ مشرف دور میں بھی ریموول آف سروس آرڈیننس کے تحت چلا. اور سیاستدانوں کے لیے کیا دیکھا گیا کہ یہ نہیں کہ ان کو ریموول آف سروس یا پروڈا یا ایبڈو, ان کے لیے NRO بنا جس میں عنوان میں یہ تسلیم کیا گیا کہ یہ سیاسی کیس جان بوجھ کے بنائے گئے تھے. اور اس کا ایک سب سے بڑا نشانہ میاں نواز شریف تھا. اور یہ جو کیس ہے ایون فیلڈ ہاؤس والا, یہ ظفر علی شاہ کیس میں بھی ہے اور یہ اس سے پہلے بھی بار بار اس کا ذکر ہے, یہ کوئی نیا نہیں ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں, اس کا انسٹیٹیوشنل سٹرکچر سمجھیں. جو عمران خان صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے, گیند کے پیچھے بھاگ رہے تھے, اپنی ساری عمر عیش و آرام کی زندگی گزار رہے تھے جو مشہور ہے, ٹھہریں ایک منٹ پلیز. اس میں 1972 میں ایک پے اینڈ پینشنز کمیشن بنا. پیپلز پارٹی کی اس وقت گورنمنٹ جو ہے انہوں نے ایک کمیونسٹ اور سوشلسٹ چھاپ دی سول سروس کے اوپر, جس میں اس وقت 680 اسکیل پہ 26 اسکیل پہ میں تبدیل ہونے تھے. جو بھٹو صاحب تھے انہوں نے 26, 25, 24 اور 23 اسکیل پہ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا اور کہا مجھے کمپریشن ریشو 1:10 چاہیے. آج تک ہم 22 اسکیل کے اوپر چل رہے ہیں انتظامیہ میں. جو انسینٹیوز ہیں ہمارے وہ کمیونسٹ سوشلسٹ انسپائرڈ ہیں, اس وقت کی چھاپ ہے. کیوبا صلح کر گیا امریکہ کے ساتھ, روس ٹوٹ گیا, چین کیپٹلسٹ مارکیٹ اکانومی پہ آ گیا. اور ہم اس کے بعد سے جو بھٹو دور کی نیشنلائزیشن تھی, ہم ایک پرائیویٹ سیکٹر مارکیٹ بیسڈ اکانومی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں بتدریج پرائیویٹائزیشن کے لیے اور اس طرف بڑھ رہے ہیں. اور ہم ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ خود دیکھیں کہ یہ جو تضاد ہے کہ ایک طرف پارلیمنٹری ڈیموکریسی اور مارکیٹ اکانومی اور دوسری طرف ہماری انتظامیہ میں کمیونسٹ سوشلسٹ ایرا کے
घिसे फटे इंसेंटिव जो है मौजूद हैं। तो ये स्ट्रक्चर है करप्शन का, और मैंने आपको गिन के बताया है कि ये सियासी चालें जो हैं, आप एनआरओ का उन्वान पढ़ लें, उसमें खुद उन्होंने तस्लीम कर लिया। हालांकि मुस्लिम लीग नून के किसी फर्द ने, जो उस वक्त जब ये एनआरओ बना, किसी फर्द ने उस वक्त के एनआरओ के तहत कोई रिलीफ नहीं ली। 97% केसेस की रिलीफ जो है सिंध में थी, उनमें से 3400 केसेस ऐसे थे जो एमक्यूएम को रिलीफ मिली डायरेक्टली, उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ। इससे मैं समझता हूं कि अगर आप संजीदगी से पार्लियामेंट के ऐवान में बैठ के जमहूरियत से डिलीवरी देखना चाहते हैं, पाकिस्तान को एक नया उभरता हुआ पाकिस्तान देखना चाहते हैं, तो फिर आए, जितनी आपको समझ है इस चीज की, क्योंकि सारी उम्र आपने और कामों पे लगाई है जो मशहूर जमाना है, तो आए पार्लियामेंट में आके हमें पता चले कि आपके पास कितनी गुफ्तगू करने की गुंजाइश है। बहुत मेहरबानी। पनामा पे वापस आते हैं, जरा ये बताइए कि इमरान खान साहब बहुत इख्तियार से पूछ रहे हैं कि मनी ट्रेल जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें तीसरे वकील से आराम करेंगे कोर्ट में जो है जो बच्चों के लॉयर्स हैं शरीफ फैमिली के, वो प्रोवाइड करेंगे या नहीं? पहली बात तो जी मैं इसका जवाब देना चाहूंगी, मैंने जैसे पहले कहा, हमारे पहले वकील ने अपने दलाइल शुरू किए हैं, और इमरान खान साहब आके यहाँ जो अपनी गुफ्तगू है, मेरे ख्याल में थोड़ा सा उसको दोबारा से वही झूठ बोलते हैं। अभी हमारे 3 वकला बाकी हैं। अभी पहली बात कि प्राइम मिनिस्टर का पैनमा से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका आज मेरे ख्याल में इमरान खान साहब खुद आपको बता चुके हैं कि आज पैनमा की कोई बात नहीं हुई। वो तस्लीम कर चुके हैं ये बात कि पैनमा की इसलिए बात नहीं हुई कि मियां नवाज शरीफ का पैनमा से कोई ताल्लुक नहीं है, और मियां नवाज शरीफ के वकील इस वक्त दलाइल दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में उनको खुद समझ जाना चाहिए कि अभी, और उसके बाद 3 हमारे वकील मौजूद हैं, और मैंने अपनी पहली ओपनिंग स्टेटमेंट में ये कहा कि जो दस्तावेज दिए हैं उसके अलावा किसी किस्म का कोई और, वैसे तो हमें यकीन है कि कोई चीज इनकम्प्लीट नहीं है, लेकिन उसके अलावा कुछ भी जो कोर्ट जिनके सबूत किस स्टैंडर्ड का है, उसका तयन भी अदालत ने करना है, इमरान खान साहब ने नहीं करना। और अगर अदालत को कोई और सबूत चाहिए होगा तो उसको बिल्कुल पेश किया जाएगा। ये मियां नवाज शरीफ साहब अपनी पार्लियामेंट्री स्पीच में कह चुके हैं। बहुत शुक्रिया।